الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 24th پارہ سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ آج کے اس پارے میں ہم سورہ زمر کے جو اگلے رکوع ہوں گے وہ پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں 5 رکوع ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم پچھلے لیکچر میں اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ سورہ مومن پڑھیں گے انشاءاللہ مکمل، اور سورہ حامیم سجدہ، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس میں سے ہم 5 رکوع انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ زمر ہے، کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب رکوع نمبر 4 ہے، اس میں آیت ہے آیت نمبر 32، اور یہاں سے لے کے 41 تک کی آیات اس میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹائٹل رہے گا اس کا کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 32 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو ظالم کہا گیا ہے جو سچائی اگر لاتا ہے کوئی تو وہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ حق کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی بھی جو جھوٹ ہے اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو ظالم فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 33 آیت میں متقیوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ حق کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان 2 آیات میں ہم ایک چیز سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی کوئی بھی چیز ہم اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کریں گے انشاءاللہ کہ جس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ ایسا حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایسی آیت قرآن میں سے ملتی جلتی آیت ہے، تو جب تک آپ تصدیق نہیں کر لیتے کبھی کسی کو وہ چیز بیان نہیں کریں، اور خاص طور پر اگر کسی حدیث کی صحت کا آپ کو نہیں آئیڈیا کہ یہ حدیث صحیح کے سٹیٹس پہ آ رہی ہے، اس کو آپ کبھی بھی کوٹ نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا بنائے گا، تو ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کسی کو بھی اپنا ٹھکانہ جہنم تو بنانا نہیں ہے، اور ہم لوگ قرآن کو پڑھتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ عافیت کا باعث بنے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم 34 آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی متقی ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے اکارڈنگ چلنے والے ہیں، اللہ کا کے پاس ان سب کا ریوارڈ موجود ہے۔ 35 آیت میں جو متقی ہیں اور جو محسنین ہیں، اللہ پاک نے اپنی عنایت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پہ یہ بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے کہ اللہ پاک ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں روٹین میں جو انسان کانشیسلی نہیں کرتا، تو اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے گا۔ یہ درجہ کس کو ملے گا؟ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو محسنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، زیادہ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہو نہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں جو کہ انسان کا جو درجات ہیں وہ ان کو لو لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، اللہ پاک ان کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ 36 اور 38 یہاں تک کی جو آیات ہیں 36 سے 38، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ بندے کے لیے کیا کافی نہیں ہے، اور اللہ کل کا کل اختیار رکھتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی سے لے سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مشرکین جو ہے یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو ماننے والے تھے اور صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کیا ڈراتے تھے کہ کہیں ہمارے معبود جو ہے وہ تم لوگوں پہ کوئی آفت نہ آ جائے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں۔ اب یہاں حقیقت اس چیز کی ریئلائز کرائی گئی ہے آیات میں کہ اللہ کو معبود جو مانتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس کو نہ تو کوئی کسی طاقت سے ڈر ہوتا ہے، نہ حالات سے ڈر ہوتا ہے، نہ فیوچر سے ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ ہر ایک نفع کا، ہر ایک نقصان کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کے معاملات میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو 39 سے 40 تک 41 تک کی آیات ہیں، یہاں پہ بھی مشرکین مکہ کو للکار کر جواب دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطبت سے، کہ ان کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے۔ عذاب کو جھٹلاتے تھے، اور پھر یہ کہ ان کو کبھی بھی کسی جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو نہ خود ڈرتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے جو تدبیر کرنی ہے کریں، میں اپنی تدبیر سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہاں پہ عذاب کو جو جٹلاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے گا ان قریب کہ یہ عذاب آتا کس پہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذمہ ہے یہاں پہ وہ کلیئر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ نے صرف حق کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، حق کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس رکوع میں دیکھا کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی انسان کسی کو ڈراتا رہے، کوئی حالات کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، کسی بھی طاقت کے حوالے سے، تو اللہ سے ڈرے انسان، ٹھیک ہے، اللہ پر پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگلا رکوع دیکھیں گے ہم، رکوع نمبر 5 ہے، یہ آیت نمبر 42 سے سٹارٹ ہوگا اور 52 تک کی آیات ہم انشاءاللہ اس میں اسٹڈی کریں گے۔ یہاں پہ شفاعت کا تذکرہ ہے۔ اب جو شفاعت ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان جو ہے وہ مس کانسیپشن میں رہ سکتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو انسان ان پہ توقف کر کے بیٹھا ہوا ہو کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو جو شفاعت کا اختیار ہے اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو دے بھی دیں گے تو اس کا بھی جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ 42 آیت میں اللہ پاک نے موت کا اور نیند کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب جیسے موت بھی آتی ہے تو انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، نیند میں بھی انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، تو یہاں ان دونوں چیزوں کو، موت کو اور نیند کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان اگر اس کو ابھی مہلت کا اس کا وقت باقی ہے تو پھر اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے اور وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں جو مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، اس دعوے کا جو ایک نفی کی گئی ہے 44 آیت میں کہ اللہ کے پاس ہے پورا کا پورا اختیار، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے اس کو شفاعت والا معاملہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اور جتنے بھی یہ معبود ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں یہ سارے بے اثر ہیں، ان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس چیز کا فیصلہ فرما دیں گے کہ کون نیک بندہ ہے اور کون سا نیک بندہ شفاعت جو ہے اس کے حق میں کرنی ہے، اس کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی نیک بندے کی جو شفاعت والا ایک سفارش والا جو ایک معاملہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سبھی چیزوں کا، معاملات کا اختیار اللہ کے ہی پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں یہ اختیار جو ہے اس کو کلیم نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ 45 آیت ہے، یہاں مشرکین کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ان کا ایک معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کبھی مجالس میں توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ صرف ایک معبود کی بات ہو رہی ہے، تو بہت ہی انکمفرٹیبل فیلنگ آتی تھی ان کو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کسی مجلس میں دل نہیں لگتا تو لوگ ادھر ادھر اپنا پینترا بدلتے رہتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ معاملہ مشرکین کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی دوسرے معبودوں کا تذکرہ آتا تو فوراً خوش ہو جاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی معاملات ہمارے آج کی زندگی میں بھی ہیں، اگر صرف اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات ہو رہی ہو، تو کچھ جو لوگ ہیں ان کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ اولیاء کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، یا پھر ہمارے جو پیر ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، یہ چیز انہیں خوش کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ہم تعویل عام میں اس طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو 47 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
قیامت کے دن مشرکین، یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے لوگ، اللہ کو ایک معبود نہیں مانتے، اب یہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ان کو اپنا عذاب نظر آئے گا۔ اب یہاں پہ ان کی کیا کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز آ جائے، کوئی بھی طاقت، مال و دولت، تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہو کہ ہم اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، لیکن ہم سے یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا جائے۔ لیکن یہاں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر 48 آیت میں ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، اور پھر انہیں بہت ہی برے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 49 آیت میں انسان کا فطری رویہ بیان کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آزمائش جب آتی ہے تو فوراً ہی اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نواز دیتے ہیں کسی نعمت سے تو پھر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فخر پہ آ جاتا ہے، تفاخر سے کام لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں میری خود کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، میں نے تدبیر بہت اچھی کی، یا میرے پاس بہت ٹیلنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہم تعویل عام میں اس چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کیسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے، کبھی بیٹوں سے، کبھی مال سے، تو وہ فوراً سے یہی سمجھتا ہے کہ میری محنت ہے، میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، میرے دن رات کی چیزیں جو ہے، یا پھر میں اللہ کا لاڈلا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اللہ کو اس چیز کے لیے الحمدللہ کہنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ان سب چیزوں کا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے۔ اگلی جو آیات ہے یہاں پہ دنیاوی زندگی کی انسرٹینٹی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں۔ اب دنیا میں کسی کی کوئی کمائی ہے، یہ اس کے کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، یا پھر جب اس پہ اس کو اس کے حساب کتاب دیا جائے گا، اس وقت یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ہم یہاں پہ قارون کی مثال لے سکتے ہیں، اس قدر مال و دولت تھا اس کے پاس کہ ان کی کنجیاں بھی اسے سنبھالی نہیں جاتی تھی، باقاعدہ طور پر جانور اس کو مال جو ہے وہ کنجیوں والا وہ اس پہ لادا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ قارون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس کی وہ ساری کمائی اس کے کام نہیں آئی، پھر ہلاکت کے طور پہ اس کے سارے مال سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ 51 آیت میں شرک کمانے والوں کا جو انجام ہے وہ ریالائز کرایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا۔ 52 آیت میں رزق کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اب اللہ جس کو چاہے بے حساب دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا رزق دے۔ تو جو رزق کا معاملہ ہے کبھی بھی دوسرے کا رزق دیکھ کے امپریس نہیں ہونا چاہیے، یہ رزق والا معاملہ بھی آزمائش ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اختیار ہے تو یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر بہت نیک ہے تو اس کو اللہ بہت نواز دیں گے، یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہے جتنا دے۔ تو یہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ کی رضا میں ہم راضی رہنے والے بن جائیں، اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، رکوع نمبر 6 دیکھیں گے ہم، آیت نمبر 53 سے سٹارٹ ہوگا اور 63 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس کا ٹائٹل رہے گا گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ اب دیکھیں کہ گناہ گاروں کے لیے بشارت کیسے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ رحمت کا ہم اندازہ کرتے ہیں ان آیات کو جب ہم سٹڈی کریں گے۔ دیکھیں 53 آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ان کو امید دلائی ہے گناہ گاروں کو۔ اللہ پاک نے اعلانیہ طور پر بتا دیا ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ کتنے زیادہ برے کام کر چکا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی انسان اگر سچے دل سے توبہ کر دے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور میں نیکی کی راہ پہ صراط مستقیم پہ چلوں گا، تو پھر اگر وہ سچے دل سے یہ کر رہا ہے، اللہ تو نیت سے بھی واقف ہے نا، تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، اور کیونکہ اللہ ہی بخشنے والے ہیں اور اللہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ 54 آیت میں گناہ گاروں کو تلقین کر دی گئی ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے وہ سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائیں، اور پھر ان گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیں، اور چھوڑ کر اپنے وعدے کی سچائی اور اپنی توبہ کی سچائی کو ثابت کریں کہ واقعتاً ہم اللہ کی طرف پلٹنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ کسی سے آپ نے برا ایکٹ کر لیا، اس سے معافی مانگے، کسی کا حق جو ہے وہ ضبط کر لیا تو اس کو واپس کریں، کبھی کسی سے رشوت لے لی وہ چیز بھی واپس کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں پینڈنگ رہتی ہیں۔
اور باقی آنے والی جو زندگی ہے، جب توبہ طائب ہو جائے تو پھر اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی گزارے. یہی جو معاملہ ہے یہ سچی توبہ کا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی گنہگاروں کے لیے اللہ پاک نے بشارت فرمائی ہے. اس کے بعد 56 آیت میں بد نصیب وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. ان لوگوں کا بیان ہے کہ اچانک سے ان پہ جب عذاب آتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پہ حسرت کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے. تو 50 آیت میں انہی لوگوں کا بیان ہے. اب مہلت ہمیں اتنی چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کام کریں اور پھر ہم محسنین کے درجے کو پہنچ جائیں. لیکن 59 آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اب عذاب کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اگر فریاد کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے کام نہیں آئے گی. کیونکہ جب اللہ کی آیات کو ان لوگوں نے دیکھا تھا تو تکبر سے جھٹلا دیا تھا. 60 آیت میں اللہ پر جو جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں، یہ دوبارہ سے بیان آ گیا اسی سورہ میں. دیکھیں اللہ پاک نے ان کو اگین وعید کی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور آگ ان کا مقدر رہے گی. ہم نے دیکھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے کون کون سے لوگ ہیں. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر کوئی بھی بات اپنے باؤ اجداد کا کوئی بھی سلسلہ دیکھ لیا کہ ہمارے باؤ اجداد تو ایسی خیر خیرات کرتے تھے، اس طریقے سے وہ میلاد کرتے تھے، یہ وہ مطلب جو بھی بدعات ہیں. تو یہ تمام جو جھوٹ باندھنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وعید ہے ان کے لیے. کبھی بھی انسان کو یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. 61 آیت میں متقیوں کا ریوارڈ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے پاس ان کا ریوارڈ موجود ہے، اللہ ان کے درجات کو پوری طریقے سے بلند کر سکتے ہیں. 62 اور 63 آیات جو ہے اللہ کی عظمت کا یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو پوری کی پوری کائنات ہے اس کا تصرف صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے رکوع مکمل کر لیا اور سیکھنے کے لیے ہمارے پاس مین پوائنٹ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان گناہ تو کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بشر ہے، ٹھیک ہے، اور بشر سے گناہ ہوتا ہے، خطا کا پتلا اس لیے کہا گیا انسان کو. تو انسان کو اپنے گناہوں کو ریئلائز ضرور کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اور کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. تو اللہ کے لیے دروازہ کھلا ہے رحمت کا. سچے دل سے توبہ کر کے آنے والی جو زندگی ہے اس میں اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. بولے اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64 سے لے کے 70 تک کی آیات اس پہ شامل ہیں. یہاں پہ باطل کے سمجھوتے کی زوردار نفی کی گئی ہے. 64 اور 65 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جو قریش کے سردار تھے آل دا ٹائم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی پیشکش کرتے رہتے تھے. کبھی ان کو مال و دولت کی پیشکش ہوتی، کبھی کوئی پیشکش. تو یہاں جو مکی دور کا آخری وقت تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایک عرصہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اس عرصے تک آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا ڈیوریشن ہوگا اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہاں پہ آگاہ کیا جا رہا ہے مشرکین کو کہ نبی کے پاس بھی شرک کا اختیار نہیں ہے. اگر تو نبی بھی شرک کرتا ہے تو نیکیاں اس کی بھی تمام کی تمام ضائع ہو جائیں گی. 66 آیت میں نبی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور جو سرکش باغی لوگ ہیں مشرکین کو مخاطبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسے کمپرومائز والے جو طریقہ ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ 67 آیت میں اللہ پاک اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، قیامت کا بیان ہے کہ اب سبھی چیزیں تو بتائی جا رہی ہیں مشرکین کو، لیکن یہ ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کرتے. اگر یہ تصور بھی کر لیں تو یہ سارے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں. اور 68 آیت میں سور کا بیان آ گیا کہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. ہمارا پورا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر میدان حشر جو ہے وہ لگے گا، سب حاضر ہو جائیں گے. یہاں پہ 69 آیت میں اللہ پاک نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں، اور پھر یہ جو زمین ہے یہ جگمگانے لگے گی اللہ کے نور سے.
اب کیا ہوگا، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور انبیاء کو اور جتنے بھی دیگر انسان ہیں وہ گواہ بن کر گواہی کے طور پر لائے جائیں گے۔ 670 آیت میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، ہم نے باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی کا بیان پڑھا، اس کے بعد ہم نے قیامت کا بیان پڑھا کہ کیسے زندہ انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان سب کا پورا پورا حساب لیں گے، اور جو کچھ بھی انسان نے عمل کیا ہوگا اس کا ہی بدلہ وہ پائے گا، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 71 سے سٹارٹ ہوگا اور 75 تک کی آیات انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے، اور یہ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ 71 آیت ہے، یہاں پہ کافر جو ہیں ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی صورت میں لایا جائے گا، یعنی گروپس ہوں گے۔ اب یہاں پہ جب یہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے بھی بند ہوں گے، جیسے کہ یہاں مثال دیتے ہیں کہ قید خانے کے جیسے دروازے بند ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو دربان ہوں گے جہنم کے فرشتے جو اللہ پاک نے معمور کیے ہوں گے، وہ یہاں پوچھیں گے ان انسانوں سے کہ اللہ کے رسولوں نے تمہیں قیامت کے دن کے برے انجام سے کیا خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، تمہیں سمجھانے والا، ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ کیونکہ ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے رسول تو مبعوث کیے ہیں۔ اب یہاں پہ کفار اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کی دعوت پر بالکل بھی توجہ نہیں دی ہے۔ 72 آیت میں اب فرشتے بھی ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے کہ جاؤ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جو جہنم میں جائے گا اس کا وہ ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں پہ اگلا جو آیت ہے 73، متقیوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں گروپس ان کے بھی بنیں گے اور جنت کی طرف ان کے گروپس کو لایا جائے گا، اور یہاں پہ جس طرح سے کسی کو وارملی ویلکم کیا جاتا ہے، دروازے پہلے سے ہی کھول رکھے ہوں گے، اور یہاں پر بھی دربان ہوں گے فرشتے جنت کے دروازے پر، اور وہ ان کو بہت کھلے دل سے بلائیں گے، مبارکباد دیں گے ان کو جو جنت میں جو موجود ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے ان کی یہاں پہ ان کو بشارت دی جائے گی۔ کون سے لوگوں کو؟ متقیوں کو۔ 74 آیت میں اہل جنت جو ہوں گے وہ ان فرشتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور پھر اللہ کا بھی شکر ادا کر رہے ہوں گے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور اللہ نے جنت میں ان کو جگہ فرما دی۔ آخری آیت ہے جو 75، یہاں پہ آخری سین بیان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی جو حکمت ہے اور جو بھی ان کے ریزلٹس آئے اور ان کے جو بھی اختلافات تھے ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر تمام فرشتے بھی مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ ہم نے سورہ زمر کمپلیٹ کر لی ہے۔ یہاں پہ ہم نے قیامت کے آخری مناظر دیکھے ہیں اس رکوع میں، اور یہاں پہ پہلے جو ہے جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جہنم والے جو ہیں ایک تو ان کے لیے عذاب ہے، اور پھر فرشتوں کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ان کے لیے ہو رہی ہوگی، یعنی کہ ہر طرف سے ذلت کا شکار ہو رہے ہوں گے جو بھی کفر کریں گے۔ اور یہاں پہ متقی جو ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، ان کے لیے دیکھیں کہ فرشتے بھی ان کو وارملی ویلکم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو پوری کی پوری جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں ان کو سرو کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا حصول ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں اسی راستے پر چلائیں جو کہ جنت کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی سورہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ غافر۔ سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ مومن بھی اس کا نام ہے۔ 9 رکوع اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا سبجیکٹ اگر دیکھیں تو دعوت اللہ کی اہمیت ہے، اور دوسرا ہم اس کا لے سکتے ہیں کہ اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اسی کا بیان اس سورہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا رکوع سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک کی آیات شامل ہوں گی اس میں۔ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، یہاں پہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوا ہے، یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ پاک گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے،
ساتھ میں فرما دیا گیا کہ اللہ سزاؤں میں بھی سخت ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہے، تمام طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ بے حد قدرت والا اور طاقت والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کی ترقیوں کو دیکھ کر مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبت کی گئی ہے کہ ساری طاقت جو ہے، سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ مشرکین جو ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سپر پاورز بنتے جا رہے ہیں، ان کی ترقیاں ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، دنیاوی معاملات سارے انہی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی بھی امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کے پاس تو بالکل بھی اس چیز کی بشارت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی جو ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی رہنے والی، ان کے پاس تو بشارت نہیں ہے نا کہ ان کو جنت مل جائے گی۔ یہ بشارت تو مومن کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے انسان دھوکے میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ پر پورا کا پورا توکل رکھنا چاہیے انسان کو۔ آیت نمبر 5 میں قوم نوح کی مثال سے انسان کو سمجھایا گیا کہ کیسے انہوں نے توحید کی دعوت کو جھٹلایا، رسول کا مذاق اڑایا، اور پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو کیسے دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اور صفحہ ہستی سے ہی وہ مٹ گئے۔ اس کے بعد جو 6 آیت ہے، یہاں پہ کافروں کو جو ہے ریئلائز کروایا جا رہا ہے، کفار کے لیے، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 7 میں بشارت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین کو، یعنی کہ جو اللہ کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے اللہ جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے گناہوں پر توبہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کا بیان ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رکوع کا ٹائٹل، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا۔ اب وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ جو مومن بندے ہیں، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے گھر والے بھی، اب گھر والوں میں ان کے باپ کا تذکرہ ہے، دادا، اولاد اور ان کی بیویاں، ان کو بھی جنت کی نعمت عنایت کی جائے، اور ان سے بھی تمام سختیاں جو ہیں وہ ہٹا لی جائیں، عذاب ان سے ہٹا لیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرنے والے ہیں، تو انسان کو جو ہے ہمیشہ اپنے معاملات میں اپنا احتساب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی لسٹ میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے فرشتے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو دعائیں ہیں ان میں شامل حال رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سایہ رحمت ہے اس میں ہمیں بھی اللہ پاک اپنے جگہ عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم نے اس رکوع کو مکمل کیا ہے، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے جو پیاری دعا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں اہل جہنم کی عبرت ناک بیزاری کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کے 22 تک کی آیات اس میں شامل ہوں گی۔ آیت نمبر 10 میں اہل جہنم کی عذاب کی جو شدت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ عذاب کو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا تو بیزار ہو جائیں گے، اور پھر خود کو کوسنے لگیں گے کہ ہم نے دنیا کو امپورٹنس دی، یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ عارضی تھیں، اور ان لذتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے کہ ایسی جو بیزاری آج تم لوگوں کو ہو رہی ہے، مجھے بھی اس سے بھی زیادہ بیزاری ہوتی تھی کہ جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم لوگ اس کو تکبر کی بنا پر جھٹلا دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں جہنمی عرض کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا، اور پھر اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں اس کا بلکہ تذکرہ پڑھ لیا، عہد الست ہے جو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، ان کو ایک موت سے گزارا، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا، جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر جب انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو پھر اس کو موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آخری جب وقت ہوگا، روز محشر کا وقت ہوگا، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جہنمی، ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیں اللہ تعالیٰ، اب ہم گناہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے گناہوں کی ہم تلافی کریں گے۔ تو اللہ پاک آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں کہ بالکل نہیں، تم نے دنیا میں اس دعوت کو ٹھکرا دیا تھا جب توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور ایسے نظریات کو قبول کر لیا تھا کہ جو جھوٹے معبودوں سے منسلک تھے، یعنی کہ شرک کرتے تھے۔ اب اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو اب اپنے جرم کا پورا مزہ چکھو۔ اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 14، جس میں اہل ایمان کی تلقین کا بیان ہے کہ اہل ایمان صرف اللہ کو پکارے، اب کفار کو چاہے جتنا ہی برا محسوس کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 15 میں
اللہ کو جو بندوں کی ملاقات کے دن کا شعور دلایا ہے اللہ پاک نے، اور آیت نمبر 16 میں قیامت کے دن کا بیان ہے کہ پوچھا جائے گا ان سے دنیاوی خداؤں کے بارے میں، کہ دنیا میں انسان جس کی پیروی کرتا رہتا تھا اب وہ کدھر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے جہاں پہ حساب کتاب میں جو ہے وہ بالکل بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ظالموں کی سفارش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں جو سوچتے تھے یہ لوگ کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، ان کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ کے جاننے کا جو علم ہے اس کا شعور دلایا گیا ہے۔ اللہ غیب کے ان سے واقف ہے، اللہ ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی، اعلانیہ طور پر کھلی ہوئی چیزیں ہر ایک سے اللہ پاک پورے طریقے سے واقف ہے۔ آیت نمبر 20 میں جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے پہلے بھی، اب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ اگر گھومتے پھرتے، اب جس طرح سے ہم لوگ بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا جب انہوں نے اللہ کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا۔ رسولوں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی اور انہوں نے رسولوں کا ایک تو ان کو جھٹلایا اور پھر ان کا مذاق اڑایا۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے اہل جہنم کی عبرت ناک بیزاری کا بیان پڑھا ہے۔ اب وہاں پر بیزار ہو کے پھر اس کے بعد دوبارہ دنیا میں جانے کی جو ہے وہ خواہش کریں گے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو تلافی کر سکیں ان کی، تاکہ ہم محسنین میں داخل ہو جائیں، ان کا درجہ پالیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سب چیزوں کا پورے طریقے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور شرک کا جو معاملہ ہے اللہ پاک اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ چاہے تو دوسرے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 23 اور 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا فرعون کے دربار میں، یہ جو فرعون، حامان اور قارون ہے، اب یہ لوگ جو ہیں یہ فرعون کے ساتھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس قدر ظالم تھے کہ انہوں نے معجزات کو جادو قرار دے دیا، یعنی کہ یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ اور پھر یہاں پہ تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس قدر یہ ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ سارے ہی بچوں کو قتل کر دیں، یعنی ان کے یہ فیصلہ بہت ہی ظالمانہ فیصلہ تھا۔ اور آیت نمبر 26 میں فرعون جو ہے اس نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے دائرہ کار میں شامل کر لیں گے۔ اب کیا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ خراب ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے حکومت بھی چلی جائے، تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 27 میں دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالموں سے جو ہے وہ مدد میں طلب کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے ظالموں سے ان کی جو تمام ان کی سازشیں ہیں ان کو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کرنے کے عوض معاف فرما دیا، سازشوں کو ناکام فرما دیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 28 ہے، یہاں پہ ایک مومن جو ہے آل فرعون میں سے تھا، اس کا ایک ایمان افروز جو ہے وہ کلمہ حق ملتا ہے، بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اسی دربار میں موجود تھا اور یہ اسی قوم میں سے ہی تھا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو، یہ اللہ کے کلمے پہ کیونکہ کلمہ حق پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے نام اس کا یہاں پہ قرآن کریم میں مینشن نہیں کیا، لیکن اس کو ہم مومن آل فرعون کا جو ہے وہ نام دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہی نام جو ہے تفاسیر میں ملتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا، تو یہاں پہ ایک مرد مومن کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ حق کے حق میں جو ہے وہ گواہی دی، اور یہ اس کا ایک جہاد تھا۔ اس نے کیا کیا، فرعون کے خلاف جو ہے یہ کلمہ بلند کیا، اور یہاں پہ اس کا جو ہے پورا تذکرہ ملتا ہے ان آیات میں کہ اس نے کس طریقے سے للکارا فرعون کو کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اس کی سزا وہ خود اس کو مل جائے گی، اور اگر تو وہ سچا ہے تو اگر ہم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا تو پھر کیا ہوگا، ہمارے اوپر اس چیز کا وبال آئے گا۔ آیت نمبر 29 میں قوم کو خبردار کیا
اس چیز سے اس انسان نے، اس مومن نے، کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹا دیا تو پھر تم بھی ویسے ہی عبرتناک انجام کو پہنچو گے جیسے کہ پچھلی گزری قوموں کے ساتھ ہوا تھا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، اور جتنی بھی سرکشی کرنے والی قومیں تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تو آیت نمبر 32 میں یہاں پہ عذاب کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر تم پہ بھی ویسے ہی اچانک عذاب آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ فریاد کرو گے اللہ سے، لیکن اللہ پاک کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 34 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کو جو ہے حق کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن لوگوں نے ان کے بھی پیغام پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا اور وہ گمراہی کا شکار ہو گئے تھے۔ اور پھر 35 آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ گمراہی کی وجہ جو ہے وہ انسان کا سرکش ہونا ہے، کیونکہ انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، تو پھر گمراہی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگلی آیات ہے جس میں 36 سے لے کے 37 تک جو آیات ہیں، یہاں پہ فرعون جو ہے وہ ویسے تو اندر سے امپریس ہو گیا، مومن آل فرعون کے جو کلمات تھے، اس کا جو بیان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ بہت کانشیس ہو گیا، اور جو اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ آ گیا کہ کہیں باقی لوگ بھی اس سے امپریس ہو کے ایمان نہ لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید پر، یعنی کہ انہوں نے جو توحید کی دعوت دی تھی، تو اس نے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا، حامان کو حکم دینے لگا، یعنی یہ بات کو موڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حامان کو حکم دیا جو ان کا وزیر تھا، اس کا فرعون کا، کہ میرے لیے ایک اونچا محل بنوا لو، میں اس محل پہ چڑھ کے آسمان تک پہنچوں گا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس سازش کو ناکام جو ہے وہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا کیا انجام ہوا، وہ بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پہ ہم نے اس رکوع میں کیا پڑھا؟ آل فرعون کی سرکشی کا بیان پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مومن آل فرعون کا جو ایمان افروز واقعہ ہے وہ دیکھا کہ اس کا کیسے اس نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد ہم اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 5 ہے، اس میں مومن آل فرعون کا رکت آمیز واز جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 سے لے کے 50 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ 38 سے لے کے 40 تک کی جو آیات ہیں، ان میں رکت آمیز واز کو نقل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں، کہ یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں یہ ساری ٹیمپریری ہیں، جبکہ آخرت میں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ دائمی ہے۔ دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو بھی نافرمان ہیں آخرت میں وہ سزا کے مستحق ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کو اس قدر نعمتیں دی جائیں گی کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک کی آیات میں یہ جو بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے پھر سے اسے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، یعنی کہ جس طرح سے فورس کرنے لگتے ہیں نا کہ نہیں میرے راستے پہ چلو، یہ جو حق کا راستہ اختیار کرے ہو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بندہ مومن نے کیا بتایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری طرف سے یہ جو ساری نصیحتیں ہیں یہ تمہیں یاد آئیں گی، اور پھر اس بندہ مومن نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ آیت نمبر 45 میں اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا، اور پھر 46 آیت میں انہیں ہلاکت کے بعد صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ جتنے بھی برے لوگ ہیں انہیں عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ والے جو معاملات ہیں جنت اور دوزخ والے یہ تو پینڈنگ ہے نا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جو کوئی قبر میں چلا گیا اور وہ اچھے اعمال کرتا تھا تو اس کو قبر میں بھی عذاب نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ واللہ عالم، وہ غیب کے سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کو یہ جو ہے خوشنودی اللہ کی محسوس ہو جاتی ہے قبر کے اندر ہی۔ اسی طریقے سے یہ چیز ریئلائز کروا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ابھی تو یہ ان کی روحیں عالم برزخ میں ہوں گی، تو یہاں پہ بھی برے جو لوگ ہیں ان کو
آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور روز قیامت کی جو سختی ہے وہ بھی انہیں پھر برداشت کرنی ہوگی، انہیں پھر عظیم ترین جو آگ ہوگی یعنی کہ سخت ترین، اس میں جھونک دیا جائے گا۔ 47 آیت ہے جہاں پہ جو جہنمی ہے یہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اور پھر یہاں پہ اب تم ہمارے لیے کچھ کرو، یعنی ہمارا جو عذاب ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرواؤ۔ اب سردار کیا کہیں گے 48 آیت میں کہ ہم تو خود مصیبت کو جھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اب تمہارے لیے کیا کریں؟ پھر کیا ہوگا؟ تمام جہنمی جو ہے وہ فرشتوں سے ریکویسٹ کرنے لگیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، کون اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سفارش کرے کہ ہمارا عذاب تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے 50 آیت میں؟ اب فرشتے پھر سے پوچھیں گے انہیں، وہی ڈانٹ ڈپٹ والا حساب ہوگا کہ کیا تمہارے پاس واضح تعلیمات کے ساتھ فرشتے وہ رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہدایت کے لیے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ یہاں بھی اوکے کریں گے کہ جی ہمارے پاس بھیجا تھا اللہ پاک نے رسولوں کو، لیکن ہم نے اس وقت بھی ان کی نافرمانی کی تھی۔ تو فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ اب عذاب ہی تمہارا مقدر ہے، اب یہاں سے تم لوگ جو ہے تمہاری فریاد بالکل نہیں سنی جائے گی، یعنی کہ جہنمیوں کی فریاد کا کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوگا۔ اس رکوع کو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کلمہ حق جو ہے فرعون کے دربار میں بلند کیا، مومن نے اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا، اور اس نے کیا کیا؟ پورا اس کا واز رگل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے پاس بے حد طاقت تھی، کتنے وسائل تھے، اور کسی کو وہ چاہتا، اس قدر اس کا ظلم و ستم جو ہے وہ مشہور تھا۔ اور یہ جو فرعون کا ظلم جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک وہ نقشہ بن سکے کہ کس قدر جو ہے برے انجام سے دوچار فرعون کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ بلند کرنے والا انسان تھا، تو اللہ نے بھی اس کو جو ہے اس کا ساتھ دیا اور اس کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں اس سے ضرور جو ہے سبق لینا چاہیے کہ دنیاوی جو معاملات ہیں وہ سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنے کے بعد انسان اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے سے کبھی نہیں روکے۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 51 سے لے کے 60 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا، اس کا یہ ٹائٹل رہے گا۔ 51 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اور جو اہل حق تھے ان کی دنیا اور آخرت میں یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ پاک نے بشارت دے دی کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ 52 آیت میں جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہاں پہ تو ہم آج چھوٹے چھوٹے بہانے کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا، طبیعت خراب تھی، روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہوتا ہے، یا ہمیں بھوک جو ہے برداشت نہیں ہوتی، تو یہ آخرت کی جو معذرت ہے نا، اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم کون سے بہانے کر سکیں گے۔ 57 آیت ہے یہاں پہ، سوری 53 آیت ہے۔ بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی کہ ان کے پاس شریعت تھی، تو یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر 55 آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبت کی گئی ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور عاجزی کرنی ہے، اور جو تقوی ہے اس کی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ 56 آیت ہے، اللہ کی آیات کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہاں پہ سبب بتایا گیا ہے کہ یہ تکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ 57 آیت میں اہل حق کو نصیحت کی گئی ہے کہ جو حق کے دشمن ہیں ان کے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، اور پھر اللہ پاک جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو معمولی جسامت کا انسان ہے اس کو دوبارہ بنانا بالکل بھی جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کے دشمنوں کو بھی اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جتنے بھی گناہ وہ کرتے رہے، حق کو جھٹلاتے رہے، اب ان کو اس کی سزا مل کے رہے گی، کب؟ روز قیامت۔ 58 سے لے کے 59 تک کی جو آیات ہے، یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے
جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں. میں یہ جو فرق ہے اگر یہ ظاہر ہو بھی نہیں رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ سب چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی، کھل کے یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. 60 آیت میں اللہ پاک کا حکم بیان کیا ہے کہ اللہ سے ہی دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کا جو میسج ہے کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. یہاں پہ جو لوگ وسیلوں سے دعا کے بارے میں دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ لاجک کہاں سے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر جو سرکش لوگ ہیں وہ تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں وہ پھینک دیے جائیں گے. اب یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے دوں گا. اور محروم لوگ ہیں وہ جو جھوٹے معبودوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں وہاں سے کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ان لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ کی طرف اپنا رجوع کریں، صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود مانگے. یہ سجدہ والا اختیار تو اللہ نے رسولوں کو بھی نہیں دیا تھا کہ رسولوں کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سبھی لوگ جو ہے اپنا احتساب کریں گے کہ کبھی ہم ایسی شرک کا شکار تو نہیں ہوئے. اللہ پاک شرک کا جو معاملہ ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ پاک سے ہمیں اپنی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہدایت عنایت فرمائے اور ہمیں ایک معبود کو ماننے والا، اسی طرف رجوع کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 سے لے کے 68 تک کی آیات ہیں. رکوع نمبر 7 ہے. اگین جو ہے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے. 61 آیت میں محسن حقیقی کا مطلب ہے اللہ پاک. اللہ پاک کے جو احسانات ہیں انسانوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ڈیٹیل سے کہ اللہ پاک نے کیسے رات بنائی ہے تاکہ ہم آرام کرے، سکون کرے، پھر اس کے بعد دن کا آغاز ہو جاتا ہے، انسان اپنی معاش کی فکر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. 62 آیت میں اللہ پاک نے شرک کی نفی فرمائی ہے کہ شرک جو ہے ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ شرک جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے جملہ معاملات ان پر انسان ضرور اپنا احتساب کرتا رہے، ایک اللہ سے ہی مانگے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے سبھی لوگوں کو انشاءاللہ. 64 آیت میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی انتہائی بہترین طریقے سے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں پاکیزہ رزق عنایت فرمایا. تو اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا رب کریم ہے. 65 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانے کا بیان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا کہ جو دعا کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسان اللہ سے ہی دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہی اپنی جھولی پھیلائے. 66 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت کی گئی کہ کائنات کا جو مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، صرف جو ہے بندگی اللہ کی ہی کرنی ہے، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. 67 آیت میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا بیان فرما دیا. انسان کو اللہ پاک نے پہلے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا معاملہ جو ہے وہ کیسے ہوا؟ نطفہ سے. نطفہ جو ہے وہ ایک بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ڈیفرنٹ مراحل کو طے کرنے کے بعد پھر بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بچہ جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورا اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہاں ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہو نہیں سکتی کہ جس کے پاس یہ سارے معاملات جو ہے وہ کر سکے. ایسی کاریگری صرف اللہ کر سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شرک جیسے ظلم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 68 میں زندگی اور موت کا
جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کا بیان ملتا ہے۔ اللہ جب چاہے کسی معاملے کو بھی کرنے کے لیے کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا ہمیں تذکرہ اس پیاری سی آیت پہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ ہم نے یہاں پہ دعا کا بیان پڑھا کہ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف محسن حقیقی سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا کو قبول کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہماری تخلیق، ہمارے آرام سکون کے معاملات، ہمارے رزق کے معاملات سبھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، رکوع نمبر 8 ہے یہ، جس میں ہم اگلی آیات پڑھیں گے 69 سے لے کے 78 تک کی۔ یہاں پہ جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے وہ برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 69 سے لے کے 72 تک کی جو آیات ہیں، یہاں پہ دعوت حق کو جھٹلانے والوں کو مجرم کہا گیا ہے۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے انہیں اپنے حق سے پھیر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے پھیرتے ہیں؟ جب بھی آپ جاتے ہیں اور ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ان کو وہ کیا کرتے ہیں، آپ سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کو ہم قبول کروائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں نواز دو دنیاوی معاملات سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ خود بھی دنیا خرید رہے ہیں، ان کے پاس جانے والے بھی دنیا خرید رہے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ عنقریب انہیں کھولتے ہوئے پانی میں اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ 73 اور 74 آیت میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہارے خود ساختہ معبود کدھر ہیں؟ اب وہ اپنے شرک کا جو جرم تھا اس سے انکار کریں گے، لیکن اب کیا ہے، اللہ تو ہر ایک چیز کا جو ہے وہ جاننے والا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پہ انکار بھی کر دیں تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ پہلے سے ہی سب سے واقف ہے۔ یہاں پہ جو ہے 66 جو آیت ہے، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا جرم کی پاداش میں جو بھی جہنم کے ہولناک جو منظر ہے، جو عذاب ہے، اس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار رہو اور چکھتے رہو۔ 77 آیت ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبت کی گئی ہے کہ صبر کی تلقین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ عذاب جو ہے وہ مشرکین کو مل کے رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ عذاب کی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ جلدی نہیں ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب آپ کے سامنے دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد۔ 78 آیت ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، جیسے بہت سارے رسول تھے ان کے واقعات بیان کیے گئے تھے، اور پھر تمام رسولوں کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، تمام رسولوں کو بھی جو معجزات دیے گئے تھے وہ اللہ کی اذن سے تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور پھر جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلا رکوع میں ہم نے جھٹلانے والوں کے برے انجام کے بارے میں پڑھا۔ رکوع نمبر 9 میں ہم مشرک قوموں کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے بھی انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 79 سے لے کے 85 تک کی آیات اس میں شامل ہوں گی۔ اب جو 79 سے لے کے 80 تک کی آیات ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی نعمتیں بنائی ہیں، جو سہولت کے لیے انسان کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بنائی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن چند کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ جیسے چوپائے ہیں، انسان ان سے دن رات فائدے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ انسان جو ہے اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ نافرمان رہتا ہے۔ 82 آیت میں جو ماضی کی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے قوت کے اعتبار سے، اسباب کے اور طاقت کے اعتبار سے کافی آگے تھی۔ اور پھر 83 آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی رسولوں کو بھیجا گیا، ہدایت لے کے، کلمہ توحید کی دعوت لے کے ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے جو مادی وسائل تھے، یعنی اپنے اسباب، قوت، طاقت، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے وہ گرینائٹ کی چٹانوں کو بھی بغیر جیسے آلات، ہمارے پاس تو بہت مشینیں ہیں نا، تو یہ مشینوں کے سے پہلے کیا ہوتا ہوگا
وہ اس قدر طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس اتنے فن تھے کہ وہ اس گرینائٹس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے محل بنا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے، وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ صلاحیتیں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے جو اللہ کی توحید کی دعوت تھی اس کو ٹھکرا دیا تھا، رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کو حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ان کو مہلت کا جو وقت ان کا مکمل ہو گیا، 24 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے آفت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی پھر سارے فنون، ان کے علوم، ان کی صلاحیتیں وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ 85 آیت میں اب جب عذاب کو انہوں نے دیکھا تو پھر اب وہ توبہ کرنے لگے، لیکن اب مہلت کا وقت کیونکہ ختم ہو چکا تھا، اب وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تھے، عذاب ان پر آیا اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اس دنیا سے۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس سورہ کا یہ آخری رکوع تھا، اس میں ہم نے مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا تذکرہ پڑھا ہے، تو ہمارے لیے تعویل عام میں بھی یہ جو تذکرہ ہے یہ موجود ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنے مرتبے کو، سٹیٹس کو، اور جو بھی انسان کا جو بزنس ہے یا اس کا جو بھی کریئر ہے اس پہ انسان اپنا جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہ ان کو منسوب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے دیا گیا معاملہ ہے۔ تو مشرک کرتی تھی تو ہم نے ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اب ہم یہاں پہ اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ فصلت اس کا نام ہے، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، مکی سورہ ہے، یہ 6 رکوع ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے دعوت دینے کا بیان اس میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، 12 تک کی آیات اس میں دیکھیں گے پہلے رکوع میں، اور پہلے رکوع کا ٹائٹل رہے گا قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ تو ٹائٹل سے ہی واضح ہے کہ جو یہ بیان ہے مشرکین مکہ کی طرف جو ہے وہ کیا گیا ہے، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو جو پہلی اس میں آیت ہے وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دوسری آیت میں ہمیں اللہ کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 3 میں قرآن کریم کی جو زبان ہے، ٹھیک ہے، اب جو عربی ہے ہم اس کی تعریف پہلے ہی بہت زیادہ دیکھ چکے ہیں، یہ بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور اس میں جو ہے کم جو ہے مقدار، جیسے ہم بہت لمبی ایک ہوتی ہے بات چیت، اس سے ہم لوگ اجتناب کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی جو عربی زبان ہے اس میں یہ خاصیت موجود ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی، بلکہ بہت ہی کم بات میں بہت زیادہ وزن جو ہے اللہ پاک اس پہ بیان فرما دیتے ہیں، اور یہ کتاب کا جو سمجھنا ہے یہ بھی آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا جاتا ہے جب بھی کوئی اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں جو مکہ کے کفار تھے یعنی کہ مشرکین تھے، ان کی بدقسمتی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس قدر عظیم نعمت ہے یہ قرآن کریم، اور یہ اپنی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، اور اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی تعلیمات ہیں ان کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں کفار کا ایٹیٹیوڈ بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر یہ لوگ ٹانٹنگ طریقے سے یہ بات کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی دعوت دیتے تھے ان کو، تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل پہ پردہ ہے، یعنی ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں آپ کی باتیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے تو ہم کیسے سنیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو میں نے اللہ کا پیغام توحید پہنچانا ہے، اور استغفار جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ یہاں پہ جو ناشکرے جو لوگ ہیں ان کو ہلاکت اور بربادی جو ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی تذکرہ فرما دے گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ قرآن کریم کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور جو اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ بڑا اجر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو غذاؤں کی تخلیق ہے اس کا بیان بتایا گیا ہے، اور ان سب چیزوں کو اللہ پاک نے 4 دن میں مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اس کو بھی 2 دنوں میں مکمل کیا، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کو
آیت متشابہات کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے کیسے دنوں کی یہ تقسیم کی، ٹھیک ہے، کیسے یہ چیزیں جو ہے 7 آسمانوں کی تخلیق ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ سب چیزیں 6 دنوں میں، کیونکہ اس کا تذکرہ ہمیں پورے قرآن کریم میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیب کا ایک ایسا علم ہے جس سے ابھی تک انسان پورے طریقے سے واقف نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد ستاروں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے، اللہ پاک نے بہت ہی پیارے جو ہے ایک انتظام کیا ستاروں کو بنا کے، کہ اگر ہم ویسے ہی آسمان کو امیجن کریں تو کتنا ڈارک ہوگا یہ، یعنی رات کو اگر ہم باہر نکلیں اور ایک کالا سا آسمان ہو، انسان خوف محسوس کرتا ہے، تو اللہ پاک نے بہت ہی اس کو مزین کر دیا، چراغ بنا دیا آسمان پر، انسان رات کو بھی جب اگر کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، تو اس کی طبیعت بہت اس سے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو چراغ ہیں یہ حفاظت کا بھی کام کرتے ہیں، جب بھی شیاطین جو ہے وہ آسمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اسی سے شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، اس سے داغ دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے اور آسمان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے رکوع مکمل کیا، اللہ کی طرف سے دعوت دینے کا بیان پڑھا ہے ہم نے اس میں۔ اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں جس میں شرک کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 13 سے لے کے 25 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے آیت نمبر 13 میں فرما دیا ہے کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان پر افسوس ہے، اگر یہ شرک سے باز نہیں آتے تو پھر ان کا انجام ہوگا ویسا جیسا قوم عاد کا اور قوم سمود کا ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان پہ بھی رسول جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے ان قوموں پر۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، تکبر کرتے تھے، اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا انہوں نے، اور پھر اپنی طاقت کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم سے زیادہ تو طاقتور کوئی ہے نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ آیت نمبر 16 میں ان کو ہلاک کر دیا ایک تیز ہوا سے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ یہ چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 میں قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ اس نے بھی اسی طریقے سے اللہ کی توحید کی دعوت کو جو ہے جھٹلا دیا تھا اور شرک کو ترجیح دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک زوردار جو ہے وہ زلزلہ آیا اور پھر وہ زلزلے نے تباہ کر دیا ان سب کو۔ اور آیت نمبر 18 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو دعوت حق کو جن لوگوں نے قبول کر لیا تھا، تقوی کی روش اختیار کر لی تھی، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا تھا اس عذاب سے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ رکوع جو ہے اس میں اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، سوری، آیت نمبر 20 سے لے کے 21 تک کی جو آیات ہیں، یہاں پہ مجرموں کو خبردار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب قیامت آئے گی تو ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی جو کھالیں ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گی، گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ اب یہ انسان ان سے شکایت کرے گا کہ تم تو ہمارے آزاد تھے، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اعضاء یہاں پہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پہلے جو ہے وہ تمہارے تابع کیا تھا ہمیں، لیکن ہم اللہ کے حکم سے ہی تھے، اب بھی ہم اللہ کے حکم سے ہی گواہی دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ جو تمہارے جرائم ہیں وہ چھپ جائیں گے، کوئی ان سے واقف نہیں ہو سکے گا، اور تم جو ہے اس گمان میں رہے تھے۔ تو آیت نمبر 23 اور 24 میں یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے گمان نے تمہیں برباد کر دیا، اب اپنی فریادیں جو مرضی کرتے رہو، خاموش رہو، فریاد کرو، کچھ بھی کرو، تم لوگوں کے لیے آگ کا عذاب ہے اور اسی عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ مہلت کے وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملتی ہے۔ آیت نمبر 25 میں انسان کے ساتھ جو شیاطین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اللہ کی مرضی سے ہی مقرر کیے گئے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے پچھلی جو آیات تھی ان میں دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شیطان جو مقرر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کا تذکرہ ہے، تو انسانوں کو اکساہٹ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں آل دا ٹائم، ان کا یہ کام ہے، لیکن اللہ سے انسان جو ہے دعا کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی پیروی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائیں جب ہمارے خود کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام دنیا میں کیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، آیت نمبر 26 سے لے کے 36 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس کا ٹائٹل رہے گا تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام۔
آیت نمبر 26 میں مشرکین مکہ کا کال جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھ رہا ہے تو قرآن کی تبلیغ کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مشرکین ہے یہی کوشش کرتے تھے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کرنے، ان کا دائرہ وسیع ہو جائے اور پھر یہ لوگ جو ہے غالب آ جائیں، تو یہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی تبلیغ قرآن کے دشمن ہیں ان کے لیے یہاں دھمکی موجود ہے کہ ان کو، کیونکہ وہ قرآن کے دشمن بن رہے ہیں تو ان کو اس کی بدترین سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والوں کی سزا کا جو ذکر ہے وہ آگ ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم دنیا میں جن کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہمیں بتا رہے ہیں یا کچھ کسی اور راستے پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گمراہی کا، کیونکہ گمراہی کا انتظام اس نے خود کیا ہوتا ہے انسان نے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں پہ دکھایا جائے، حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کراس ویریفائی لازماً کیا جانا چاہیے، انسان کی طرف سے ریسرچ کرنی چاہیے، اللہ کے احکام جو ہے وہ واضح طور پر معلوم کرنے چاہیے، اور جب بھی آپ کبھی کسی سے پڑھ بھی رہے ہوں تو اپنا بھی عقل اور جو فہم ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہم سب پر فرض ہے۔ اگلی جو آیات ہے 30 سے لے کے 32 تک کی، یہاں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اور پھر ظاہری اور باطنی اعمال ان کا جو ہے وہ فرما برداری والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ وہ راضی رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو ہی جو ہے وہ جاری و ساری کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پہ فرشتے جو ہیں دنیا میں بھی انہیں سکون اور اطمینان کی بشارت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس میں ان کو ہر نعمت سے نوازا جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اللہ سے وہ ان کو دیا جائے گا، سرو کیا جائے گا، اور اس کو اللہ پاک نے اس آیت میں ابتدائی مہمان نوازی جو ہے وہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ ہم نے یہ رکوع مکمل کر لیا۔ کتنی آیات ہیں اس میں؟ 33 آیت کو بھی اسی رکوع میں دیکھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نے اگلی جو آیات ہیں یعنی کہ 33 سے لے کے 44 تک کی، 33 سے لے کے 36 تک کی جو آیات ہے، اس میں ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں اس کو کہ جو بہترین بات ہے وہ دعوت اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ 33 آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو بلانے کی جو دعوت ہے اس کو بہترین بات فرمایا جا رہا ہے، ایسا کرنے والا انسان جو ہے وہ خود بھی اچھا عمل کرے۔ 34 آیت میں صبر کی اعلیٰ صورت کا بیان ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی جو بھی برائی ہے اس کا بھی جواب بھلائی سے دینا ہے۔ ہم نے یہاں پہ اپنا پیرامیٹر کیا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہمارے ساتھ برا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے کیوں رہیں؟ دیکھیں اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ صبر کی ایکسٹریم صورت ہونی چاہیے، یہ کہ کوئی مخالف بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے لیکن کیونکہ آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے اس کو صحیح، تو آپ اس کا جواب برائی سے نہیں دے سکتے۔ اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا دیکھیں گے، کسی انسان کا نہیں بلکہ قرآن کا بیان ہے کہ اگر آپ اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں تو کوئی آپ کا جانی دشمن بھی ہوگا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا، وفادار بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹریٹجی پوری طریقے سے بتا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر ان کی اللہ کی آیات کا بالکل سیاق و سباق جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، یا پھر احادیث مبارکہ سے جو ملنے والی رہنمائی ہے اس کے برخلاف جاتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کوئی بھی ایسا جانتے بوجھتے کرے گا تو اللہ سے وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ بہترین ہدایت ہے انسان کے لیے۔ تو اس کتاب پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک خود ہی اسے نپٹیں گے، ایسی تمام کوششوں کو اللہ پاک خود ہی ناکام کر دیں گے، ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ تبلیغ قرآن کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ ڈالیں گے ان کا انجام آگ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ بہترین بات جو ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہ اسٹریٹجی بھی بتا دی
کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ رکوع جو ہے اگلا سٹارٹ ہوتا ہے 37 سے 46 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ 37 آیت سجدہ ہے، تو جب بھی آپ آیت سجدہ تلاوت کریں کوشش کریں کہ سجدہ تلاوت بھی کریں۔ یہاں ہمیں رات، دن اور سورج اور چاند اس کی پرستش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ شرک کرتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو پوچھتے ہیں اور جو خالق ہے اس کو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں اللہ نے شعور دلایا ہے کہ جو بندگی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی تمام چیزیں انسان اگر فالو کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ 38 آیت میں مشرکین کیونکہ وہ سجدہ کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریئلائز کرایا کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرکین سجدہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، انسان کر رہا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی سجدوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اللہ کے پاس تو اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں، وہ دن رات سجدہ زیر ہے اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اس کام سے، ٹھیک ہے، اللہ غنی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے جو واٹر سائیکل ہے، جو بارش کا بیان ہے، وہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے مثال سے واضح کیا کہ زمین بنجر تھی، اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا، بادل بنے، بارش آئی، اور پھر کیا ہوا، بنجر زمین آباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نباتات اگا دی، نباتات نے انسانوں کو، جانوروں کو فائدہ دیا۔ اللہ پاک نے اس مثال سے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ چیز بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 میں مشرکین کو ان کی تدبیروں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک کی جو آیات ہیں اس میں قرآن کریم کی شان بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے، یعنی کہ یاد دہانی کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ کوئی باطل جو ہے وہ اس کے لیے کتنی ہی تدبیریں کر لے، کتنی ہی کوششیں کر لے اس پہ حملہ آور ہونے کی، لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے۔ 43 آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو شان ہے وہ بیان فرمائی ہے، اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ پاک گناہوں پہ دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے عربی میں نازل کیے جانے کی دلیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عرب سے تھے، ٹھیک ہے، اگر اس کو عجمی میں اتارا جاتا، عجمی زبان میں، تو ان کا یہ بھی اعتراض ہوتا کہ رسول عربی ہے اور جو قرآن کریم کی زبان ہے وہ عجمی ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے، پھر بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم شفا ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بوجھ ہے، یہ اندھا پن ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے بالکل بھی ناواقف ہے۔ یہاں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک قرآن کریم کو ہمارے لیے بھی شفا بنائے اور ہدایت بنائے، ہم بھی اس پہ ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں، کہیں ہمارے لیے یہ بوجھ نہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد 45 آیت آتی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو بھی شریعت عنایت فرمائی گئی تھی لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ 46 آیت ہے، اس پارہ کی آخری آیت ہے، یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو نیک عمل کرنے والے اور جو برے عمل کرنے والے ہیں یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیک عمل کا جو فائدہ ہے وہ انسان کو خود کو ہوگا، اور برے عمل کرنے والے کا جو نقصان ہے وہ بھی انسان کو خود جھیلنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر ہی مبنی ہوگا، تو اس کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ، ہم صرف اللہ کو رحیم اور کریم جان کے گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ رحمت کرے گا، لیکن ہم یہاں اپنا بھی احتساب کریں کہ اللہ رحمت کس کے لیے کرے گا؟ جو اللہ کے لیے دنیا میں کوشش کرتا رہا، ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو قربان کیا، سیکریفائسز کیے، اللہ ان کے لیے رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے پارے میں ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس پہ ہم عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، ہم اپنی اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں
ان سب کی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک